بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ ابھی ہم نے سنا کہ اس کلمے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بلکہ علی الاطلاق سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی فضیلت ہے تو اس کلمے کی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین کی جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس بندے کے لیے جس بندے نے اس کلمے کا اقرار کیا ہے اور اسی پر اس کی وفات ہوئی ہے۔ کیا اس کلمے کا صرف زبان سے اقرار کر لینا ہی کافی ہے بغیر اس کا معنی و مفہوم سمجھے ہوئے، یا اس کا معنی بھی جاننا ضروری ہے؟ یقیناً بغیر معنی مفہوم جانے ہوئے اس کلمے کا صحیح مدلول کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہم سے کیا تقاضا کیا ہے، کیا طلب کیا ہے، عمل کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے صحیح معنی کو جاننا بہت ضروری ہے۔ جتنے بھی گمراہ فرقے پیدا ہوئے ان تمام گمراہ فرقوں میں مشترک طور پر ایک گمراہی موجود تھی۔ تمام گمراہ فرقوں میں وہ گمراہی کیا تھی کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا جو معنی سلف صالحین سمجھتے تھے، بیان کرتے تھے، وہ معنی یہ گمراہ فرقے بیان نہیں کرتے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے اندر ہی ان کے پاس خلل موجود ہے۔ تمام گمراہ فرقوں میں یہ مشترک گمراہی موجود ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا وہ معنی بیان نہیں کرتے، اس منہج پر نہیں ہے اس کلمے کا معنی بیان کرنے میں جو منہج سلف صالحین کا تھا، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین کا تھا۔ اس لیے اگر ہم ان گمراہ فرقوں سے بچنا چاہتے ہیں، ان باطل معانی سے اپنے عقیدے و منہج کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اس کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے، اللہ رب العالمین نے جو اس کی فضیلت رکھی ہے، اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے معنی کو پہلے جاننا ضروری ہے۔ ایک کلمہ ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے اسے جاننا ضروری ہے۔ چنانچہ اس کا معنی بیان کرتے ہوئے کہا گیا، معنی لا الہ الا اللہ لا معبود حق الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں۔ لا الہ، الہ کا ترجمہ معبود سے کیا گیا، لا معبود، اور اس کے بعد حق کا لفظ یہاں پر محذوف ہے، پوشیدہ ہے، جس کا ذکر کیا گیا۔ لا یہ نفی جنس کے لیے ہے۔ عربی زبان میں کلمہ لا معروف ہے، عربی زبان سمجھنے والے، بولنے والے جانتے ہیں کہ اس کے بہت سارے معانی میں سے ایک جنس کی نفی کا معنی بھی پایا جاتا ہے، اور اگر لائے نفی جنس ہو تو اس کی خبر کا محذوف رہنا کلام عرب میں معروف و مشہور ہے۔ کلام عرب میں لائے نفی جنس کی خبر کا محذوف رہنا معروف و مشہور ہے، اور یہاں پر بھی اس کی خبر محذوف ہے۔ الہ یہ لائے نفی جنس کا اسم ہے اور اس کی خبر حق یہ محذوف ہے۔ تو اصل لا الہ الا اللہ کا معنی ہوگا، اصل جو عبارت ہوگی، لا معبود حق، لا الہ حق الا اللہ، یہ ہے اصل جملہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں۔ بعض لوگ، بعض گمراہ فرقے لفظ حق جو محذوف ہے حقیقت میں اسے قبول نہیں کرنا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ، یہ لفظ برحق جسے ہم اردو میں کہتے ہیں اسے قبول نہیں کرنا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں۔ لفظ برحق کا اضافہ کرنا شرط ہے، اس کے بغیر اس کلمے کا صحیح معنی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آپ پائیں گے بہت سارے ایسے لوگوں کو جو اپنے آپ کو اسکالر کہتے ہیں، اور ایسا بھی بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان سے زیادہ
غیر مسلموں میں کسی نے اسلام کی خدمت نہیں کی، اس کلمے کا صحیح معنی صحیح ترجمہ ہی نہیں کرتے۔ عام طور پر آپ کہتے ہوئے سنیں گے کہ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حالانکہ اس کا صحیح معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں۔ اگر صرف ہم یہی کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو کیا نتیجہ آئے گا؟ اس کا لازمی معنی یہ ہوگا کہ اللہ کے سوا جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے، اور وہ بے شمار ہیں، کوئی درخت کی عبادت کرتا ہے، کوئی پتھر کی عبادت کرتا ہے، کوئی سورج کی عبادت کرتا ہے، کوئی زمین کی عبادت کرتا ہے، کوئی یہاں تک کہ گندی سے گندی چیزوں کی عبادت کرتا ہے۔ کرنے والے کرتے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے توفیق نہیں دی ہدایت کی۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو اس حقیقت کا انکار ہوگا۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ معبود بے شمار ہیں، اللہ کے سوا بھی بے شمار معبود موجود ہیں۔ اپنی آنکھوں سے روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے، کسی نے پتھر کو معبود بنایا ہوا ہے، کسی نے درخت کو معبود بنایا ہوا ہے، کسی نے اور کسی چیز کو معبود بنایا ہوا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اس حقیقت کا انکار ہوگا۔ معبود تو بے شمار ہیں، لیکن جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، تب جملہ بالکل صحیح ہوگا۔ معبود تو بے شمار ہیں، لیکن برحق معبود فقط اللہ ہے، جتنے دوسرے معبود ہیں سب معبودان باطلہ ہیں، تب یہ جملہ صحیح ہوگا اور حقیقت کے موافق ہوگا۔ لیکن یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس حقیقت کا انکار ہوگا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بے شمار معبود ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس حقیقت کا انکار کرنا ہوگا۔ دوسری خرابی کیا ہوگی کہ اگر اس حقیقت کا انکار کرنا آپ قبول نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب کہ جتنی چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ان کو آپ اللہ مانتے ہیں۔ اور افسوس کہ صرف کفار کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ ہر چیز کو اللہ ہو کر، ہر چیز کے اندر اللہ رب العالمین کے حلول ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ ہے، بلکہ وحدت الوجود کے نام سے ایک گمراہ عقیدہ ہے جسے ابن عربی صوفی نے کافی پرچار کیا تھا اور کافی زیادہ نشر و اشاعت اس کی تھی۔ بعد میں یہ گمراہ عقیدہ جو کہ کفریہ عقیدہ ہے، بہت سارے ایسے لوگوں کے درمیان بھی آج بھی یہ عقیدہ موجود ہے، اور یہ گمراہ عقیدہ کافی زیادہ پھلا ان لوگوں کے درمیان جو اہل سنت والجماعت کے منہج کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے اور ان کے عقیدے کو، ان کے منہج کو تسلیم نہیں کرتے۔ چنانچہ یہ عقیدہ وحدت الوجود آج بھی آپ پائیں گے ان لوگوں کے درمیان جو اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں۔ اہل تصوف کے یہاں عمومی طور پر موجود ہے، اور وہ ہر چیز کو کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کے اندر حلول کیا ہوا ہے، ہر چیز کے بارے میں کہ ہر چیز میں اللہ ہے۔ جیسے کفار کا عقیدہ ہے ہر کنکر میں شنکر ہے، اسی طرح جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ بھی ہر چیز کے اندر اللہ رب العالمین کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس میں حلول کیا ہوا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں تک کہ بہت سارے لوگ یہ بھی صراحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ وجود صرف اللہ رب العالمین کا ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی چیز کا وجود نہیں، وجود صرف ایک ہے اور وہ اللہ رب العالمین کا ہے۔ اور یہی باطل عقیدہ ابن عربی نے لوگوں کے درمیان زور و شر سے اٹھایا تھا اور اس کی نشر و اشاعت کی تھی۔ اور آج پائیں گے کہ بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو اسکالر کہتے ہیں، اور ہمارے نوجوان جن کو اسکالر سمجھتے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ اہل حدیث تک سمجھتے ہیں، وہ بے بانگ دہل اس عقیدے کا لوگوں کے درمیان پرچار کرتے ہیں، اور ہم ان کو عزیز رکھتے ہیں اور ان کو سننے کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہیں جو علی اعلان اس عقیدے کا پرچار کرتے ہیں اور لوگوں کو مختلف طریقوں سے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حقیقت میں وجود اللہ کا ہی ہے، جو بظاہر نظر آ رہا ہے نا وہ حقیقت میں ہے ہی نہیں، وہ صرف ایک دھوکہ ہے نظر کا، حقیقت میں وجود اللہ کا ہی ہے۔ اور ایک مثال دے کر سمجھاتے ہیں اسے، کہتے ہیں جیسے کسی لکڑی کے سرے میں آپ آگ لگا لیں اور اسے تیز اس طرح دائرے کی شکل میں گھمائیں تو آپ کو کیا محسوس ہوگا کہ آگ کا ایک دائرہ ہے، لکڑی کو روک لیں دائرہ ختم ہو گیا، یعنی حقیقت میں تھا نہیں، صرف نظر کا دھوکہ تھا کہ کوئی آگ کا دائرہ ہے وہاں پہ، لیکن حقیقت میں ہے ہی نہیں۔ اسی طرح آپ سمجھ لیں
کہ آپ کو مختلف چیزیں نظر آ رہی ہیں جو حقیقت میں ہے ہی نہیں، حقیقت میں صرف اللہ کا وجود ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہاں تک کہ بعض کہنے والوں نے کہا کہ خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی فرق نہیں، عابد و معبود کے درمیان کوئی فرق نہیں، ہم عابد بھی ہیں، ہم معبود بھی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. تو ایسے تمام گمراہ فرقے وہ لا الہ الا اللہ کا یہی معنی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یعنی ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ اللہ ہے. کوئی درخت کی عبادت کر رہا ہے وہ بھی اللہ ہے، پتھر کی عبادت کر رہا ہے وہ بھی اللہ ہے، سورج کی عبادت کر رہا ہے وہ بھی اللہ ہے. اب سوچیں کہ کتنا گمراہ عقیدہ ہے، کتنا باطل عقیدہ ہے، اور اس کا بھی استدلال اسی کلمے سے وہ کر رہے ہیں. تو اس لیے اس کلمے کا صحیح معنی جاننے کی ضرورت ہے اور لوگوں کے درمیان بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کلمے کا صحیح معنی کیا ہے. تو لفظ حق کا اس اضافہ کرنا جو کہ محذوف ہے، اس کا ذکر کرنا شرط ہے. اس کے بغیر اس کلمے کا صحیح معنی آپ بیان نہیں کر سکتے، متعین نہیں کر سکتے.